تو آپ بتائیں بغیر فقہا کے اور فقہ کے کیسے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ آپ کو کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا. یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اس طرح آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ صرف قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں یا خود جو ہے عربی سے سیکھ لیں، آپ کو کسی عالم کی ضرورت نہ پڑے، کسی مفسر کی ضرورت نہ پڑے، کسی اسکول آف تھاٹ کی ضرورت نہ پڑے، کسی جو ہے اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ کی ضرورت نہ پڑے. یہ بہت ہی بچکانہ سی وہ چیز ہے، یعنی یہ بہت ہی جو سپرفیشل نالج رکھتا ہے اسلام کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہیں. کتنی آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ جس کے پس منظر کو آپ نہیں جانیں گے، اس کی شان نزول کو نہیں جانیں گے، تب تک آپ کو اس کی میننگ سمجھ میں نہیں آئے گی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی. کون عورت؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ اس کے لیے آپ کو کسی عالمی کے پاس جانا ہوگا. آپ نہیں میں تفسیر پڑھوں گا. تفسیر کس نے لکھی ہے بھائی؟ عالمی نے نہ لکھی ہے. تو اچھا، اب اگر صرف کتاب کو پڑھ لینا کافی ہوتا تو نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف قرآن آ جاتا. اللہ نے قرآن کے ساتھ نبی کو بھیجا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کتاب اللہ کو رجال اللہ سے حاصل کرتے ہیں. کتاب اللہ کو رجال اللہ سے حاصل کرتے ہیں. صحابہ نے سیکھ لیا نبی سے. اب تو چلیں قرآن محفوظ ہو گیا، قرآن ساری نازل ہو گئی، نبی کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. تابعین کہتے ہیں کہ بھائی اب تو قرآن موجود ہے، صحابہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا سمجھائیں گے؟ ہم خود سمجھیں گے. لیکن کیا ایسا ہوا؟ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھا جاتا ہے. تابعین آئے، اب تو حدیث بھی تیار سے مراد یہ کہ حدیث تو ہمیشہ سے محفوظ ہے، لیکن کمپائل کر دی گئی ایک جگہ پہ کتاب کی شکل میں. تو اب حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے. اب ان کی تابعین کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہوا، وہ انہوں نے تابعین سے پڑھا. تو یہ سلسلہ عہد نبوی سے آج تک چل رہا ہے. اب پتہ نہیں 1400 سال کے بعد کس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ کہے کہ بھائی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. یہ تو بہت ہی سپرفیشل جو جس کا لیول ہو انٹلیکچوئل اور دین کے علم کے اعتبار سے، وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. ورنہ قرآن کا اصول تو یہی ہے کہ بھائی ہم اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں سے قرآن اور حدیث سے آپ لوگ ڈائریکٹ اپنا وہ نکالتے ہیں جو بھی مسئلہ کا حل. ابھی مان لیجئے میں بیمار ہوں، میں طبیعت خراب ہے، میں ڈسپینسری جاؤں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، تو ڈاکٹر کو کیوں دکھاؤں؟ ڈائریکٹ دوائی نہیں لے لوں تو میں تو اور بیمار ہو جاؤں گا. نہیں، ہم نہیں کہتے، مجھے تو ہم ڈاکٹر ایسا کو نہیں دکھانا کہتے. پڑے گا نا. یہ ہمارے بارے میں آپ کی غلط فہمی ہے. ہم اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں لیتے. حدیثیں کیسے ڈائریکٹ لیں گے؟ حدیثیں تو سند کے ساتھ ہوتی ہے نا، کہ ڈائریکٹ ہوتی ہیں. حدیثیں تو سند کے ساتھ ہوتی ہیں. فقہی مسائل میں بھی ہم یہ تھوڑی کہتے کہ اماموں کو چھوڑ کر کے سیدھا جو ہے وہ اپنے خود اجتہاد کرو قرآن و حدیث کا. یہ اہل حدیثوں کے بارے میں ایک عام غلط فہمی جو پھیلائی گئی ہے. جو اجتہاد کا اہل نہیں ہے ہم اس کو اجتہاد کی اجازت نہیں دیتے. جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے ہم اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ سے استفادہ نہیں کرنا ہے. ہم ایک امام کی تقلید کے خلاف ہے، ائمہ سے استفادے کے خلاف نہیں. ہم سارے اماموں سے استفادہ کرتے ہیں. بلکہ آپ جو ہے نا وہ صرف ڈائریکٹ اپنے امام کی لے لیتے ہیں، دوسرے اماموں کا سنتے ہی نہیں کہ دوسرے اماموں نے کسی مسئلے میں کیا بولا ہے. آپ ایک مسئلے میں بس اپنے امام کو دیکھتے ہیں اور اس کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم تمام ائمہ کی سنتے ہیں، ان کی دلیلوں کو دیکھتے ہیں، ان دلیلوں میں دیکھتے ہیں جس کی بات زیادہ وزنی ہوتی دلیلوں کے اعتبار سے اس کی باتیں لیتے ہیں. ہم ڈائریکٹ لینے کے قائل نہیں ہیں میرے بھائی. یہ غلط فہمی ہے جو آپ لوگوں کو ذہن میں ڈالی گئی ہے آپ کے علماء کی طرف سے. نہیں، علماء کی طرف سے ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھنے کے لیے. اور تو اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں آپ کو. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ڈائریکٹ لیتے ہیں قرآن و حدیث سے، جو آپ ڈسپینسری والی مثال دے رہے ہیں ڈاکٹر والی، ہم ایسا نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں کہ دین کا علم اہل علم سے لینا چاہیے، مستند ذریعوں سے لینا چاہیے، پر اندھے بن کر کے نہیں لینا چاہیے کہ فلاں امام نے کہہ دیا میں وہی لوں گا. جیسے دنیا کے معاملے میں آپ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ایک ڈاکٹر آپ نے نہیں فکس کیا ہوا ہے نا کہ میں ہر چیز اس سے لوں گا. آپ اگر کسی مسئلے میں کسی ایک ڈاکٹر سے لے لیتے ہیں، کسی مسئلے میں آپ کو اس ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، کسی اور ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے، اس سے علاج کرا لیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں آپ اتنا دماغ چلاتے ہیں کہ تقلید نہیں کرتے. تو دین کے معاملے میں بھی ہم نے کوئی ایک امام نہیں طے کیا ہوا ہے کہ ایک امام طے کر دیا ہے ہم اس کی ہر بات مان لیں گے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، دلیل کے موافق ہو یا دلیل کے خلاف ہو. ہم نے اس طرح سے کوئی ایک امام نہیں طے کیا ہے. ہم سارے ائمہ سے استفادہ کرتے ہیں جس کی دلیل قرآن و سنت کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے، راجح ہوتی ہے، اس کو لے لیتے ہیں، اور جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں.